تو معزز خواتین، آج لوگ ہمارے گھر کی، ہمارے کپڑوں کی، ہمارے تہذیب کی، ہمارے مال و دولت کی، ہماری خوبصورتی کی، ہمارے انداز بیاں کی، ہمارے 24 گھنٹے کے مشغلے کی لوگ تعریف تو کرتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کا مکان اچھا ہے، ان کا کاروبار اچھا ہے، ان کی رہن سہن اچھی ہے، یہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، ان کے سواریاں اچھے ہیں، ان کے دکان مکان کاروبار اچھے ہیں، سب اچھے ہیں ماشاء اللہ، تعریف تو کرتے ہیں۔ اسی لیے مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، یاد آ گئی۔ جب دلہن کو سنوارا جاتا ہے، دلہن کو جب سنوارا جاتا ہے تو سنوارنے والیاں مختلف ہوتی ہیں، کوئی بالوں کو سنوارتی ہے، کوئی ہاتھ میں مہندی لگا کر ہاتھوں کو سنوارتی ہے، کوئی پاجیب اور گلے میں ہار پہنا کر گلے کو سنوارتی ہے، پیروں کو سنوارتی ہے، کوئی کپڑوں کو سنوارتی ہے۔ جی اب تو سنوارنے کا ایسا دور آ گیا ہے، اس میں 5 دن صرف سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، کھانا بھی دوسری کھلاتے ہیں۔ ہم نے سنا کھانا بھی کوئی دوسرا کھلا رہے ہیں، ایسے سنوارنے میں مشغول ہو گئے۔ اب تو کھانے کا یہ حال ہے تو پھر نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا کیا حال ہوگا واللہ عالم، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سب نے تعریف کرتے ہیں اس کی، سہیلیاں، سنوارنے والے، دیکھو بال کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں، کنگن کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں، یہ بالیاں کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں، یہ پیر کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں، یہ کپڑے بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی تعریف کر رہے ہیں۔ مگر دلہن کیا کرتی ہے؟ جی دلہن تو روتی رہتی ہے، دلہن تو روتی رہتی ہے۔ مگر یہ جو واقعہ مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کیے وہ تو پرانا واقعہ ہے، وہ آپ کی دلہن رو رہی نہیں ہے، دوسروں کو رلا رہی ہے۔ مگر حضرت تو اس باحیا زمانے کا واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ جی تو سب سہیلیوں نے مل کر کہا کہ اللہ کے بندی، ہم سب تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہے، مگر تو رو رہی کیوں ہے؟ تو وہ دلہن کا جواب سنو، کیونکہ وہ زمانہ تربیت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ عبادت اور اعمال کا زمانہ تھا، حیا پاک دامنی کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو سینے سے لگانے کا زمانہ تھا۔ تو اس پاک دامن دلہن نے کہا، میرے سہیلیوں، تم ضرور میرے لباس کو، میرے بالوں کو، میرے ہاتھ کو، میرے پاجیب کو سنوار کر تم تعریف تو کر رہے ہو، مگر میں جس کے لیے سنور رہی ہوں وہ اگر مجھے پسند نہیں کرے گا تو میرا سنورنا بیکار ہے، میرا سنورنا بیکار ہے۔ تو مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر کہتے تھے کہ آج ہر کوئی ہمارے گھر کی، دکان کی، مکان کی، کپڑوں کی، ہمارے کاروبار کی، ماشاءاللہ ہماری تعلیم تربیت کی تو ماشاءاللہ تعریف تو کرتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول اگر خوش نہ ہوں تو ہمارا سب معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں سے فیشن تو چلا جاتا ہے، لوگ ہمارے گھر کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے گھر کے کھانوں کی تعریف کرتے ہیں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی تعریف کرتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے گھروں سے نبی کی سنت لے جانے کے بجائے فیشن لے کر جا رہے ہیں، جہالتیں لے کر جا رہے ہیں، دین کے دشمن لے کر جا رہے ہیں۔ تو معزز خواتین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا، سب سے بہتر مال کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر مال تو وہ ہے افضلہ لسان ذاکر، جسے وہ زبان مل جائے جو ذکر کرنے والی ہو، ہاں، اور فرمایا وہ دل مل جائے جو شکر کرنے والا ہو، اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بیوی جو ایمانیات پر اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہو، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تَعِينُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، جو ایمان کی بنیاد پر جو ساتھ دینے والی ہو، تو اللہ کے رسول فرمائے سب سے بہتر ہے۔ تو معزز خواتین، آج ہم اللہ کے ذکر سے بھی دور ہیں، شکر سے بھی بہت دور ہیں۔ سب سے زیادہ شکوہ شکایت، جس شوہر نے 50 سال بھی خدمت کی ہو تو اس کی 50 سال کی خدمت 2-4 منٹ کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ایسی ناشکری کے الفاظ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماں بہنوں میں، مستورات کے اندر آج پیدا ہوئی ہے، ناشکری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ہاں،
اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دعائیں فرما رہے ہیں۔ ایک دعا، اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا، دوسرا مجھے شکر کرنے والا بنا، مجھے اپنے نگاہوں میں چھوٹا بنا، اور دوسروں کی نگاہ مجھے بڑا بنا۔ حضور دعا فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس محبوب امت کے لیے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے دی ہوئی نعمت پر تم شکر کرو گے تو اللہ اور بڑھا کر دیں گے۔ تو معزز خواتین، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے خاص طور پر آپ کو جو مقام دیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر یہ بتایا جائے، بعض موقعوں پر اللہ پاک نے جو مقام آپ کو دیا ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا کہوں میں آپ کو کہ جس اللہ نے مردوں کے نام پر اللہ نے قرآن میں 114 سورتوں میں کوئی سورت نازل نہیں کی، بلکہ آپ کے نام سے اللہ پاک نے سورت نازل کی ہے۔ سورہ نساء آپ کے نام سے نازل کی ہے۔ اور یہ بات ضرور ہے، شریعت اسلام کے اندر عورت نبی نہیں بن سکتی ہے، یہ بھی شریعت کے اندر ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا مقام نیچے ہے، آپ کا مقام نیچے ہے، بلکہ شریعت تو اور آپ کو اس سے بڑا مقام دے رہی ہے کہ آپ نبی کی ماں بن سکتی ہیں، ہاں، امام کی ماں بن سکتی ہے، امام کی بیوی بن سکتی ہے، نبی کی بیوی بن سکتی ہے، نبی کی بہن بن جاتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کا کہ آپ نبیوں کی تربیت، آپ نبی، آپ کے بطن سے نبی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کتب ابدال، اولیاء کرام، غوث، دستگیر، پیرانی پیر جتنے گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کے ماؤں کی، ان کی بہنوں کی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں۔ آپ کبھی تاریخ اسلام پڑھو، اپنے اکابرین کی زندگی پڑھو، صحابہ اور صحابیات کی زندگی پڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، اللہ کے رسول نے بیٹی کا کیا مقام دیا، بہن کا کیا مقام دیا، بیوی کا کیا مقام دیا، ماں کا کیا مقام دیا۔ کسی بیوی نے شکایت کی کسی اللہ والے سے، حضرت اللہ نے اور اس کے رسول نے کتنا حکم دیا ہے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے، ہر وقت اس کی خدمت، یہاں تک کہ شریعت نے کہا کہ اگر سجدہ کرنے کی خدا کے علاوہ اگر اجازت ہوتی تو شوہر کو حکم دیتے۔ شوہر کی خدمت ہر حال میں کرنے کو کہا گیا ہے، ہمیشہ اس کی خدمت کرنے کو کہا گیا ہے، تو کتنی خدمت کریں۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں، تو اپنے ایک شوہر کی تم خدمت کر رہے ہو، اپنے ایک شوہر کی، مگر اللہ والے نے سوال کیا تمہیں بچے کتنے ہیں؟ کہا کہ میرے 3 لڑکے ہیں۔ اچھا، دیکھو شریعت اسلام نے کتنا آسان کیا ہے، آپ اپنے شوہر کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا یہ شوہر ہے، مگر آپ کے 3 لڑکے ہیں، ان 3 لڑکوں کو، ان 3 مردوں کو حکم دیا گیا کہ تمہاری رضامندی ماں کی خدمت کے اندر ہے۔ 3 لڑکوں کو، 3 بچوں کو تمہاری خدمت میں لگایا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو، تو تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اور رسول پاک صاحب خدمت میں ایک صحابی آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ احسان کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں کس کے ساتھ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ابا کے ساتھ، نہیں، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ اور اس کے بعد کس کی خدمت کروں، کس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ مگر اس صحابی کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، ان کے خبر پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، آسان کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس کی خدمت کروں، کس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ محدثین، اکابر علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ماں کی خدمت 3 مرتبہ کہا اور باپ کی خدمت صرف 1 مرتبہ کہا، 4 مرتبہ سوال ہونے کے بعد کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں وہ ماں ہوتی ہے جس نے ایسے 3 تکلیفیں برداشت کی ہے،
اس میں اس کا شوہر اس کا شریک نہیں ہوتا ہے۔ ایک حمل کے زمانے کا تکلیف، 9 مہینے اس کو برداشت کرنا، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، سفر میں، ہر موقع پر حمل کے زمانے کی جو 7، 8، 9 مہینے جو ہوتے ہیں، اس 9 مہینے کی جو تکلیف ہے اس میں اس کا شوہر شریک نہیں ہے۔ دوسری تکلیف جب ولادت کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر جو تکلیف اور آہ برداشت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اللہ اکبر، اس تکلیف میں اس کا شوہر شریک نہیں ہوتا ہے۔ پھر بعد ہو تیسری تکلیف، بچے یا بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو کھلانا، اس کو دودھ پلانا، اس کے پیشاب اور پیخانے کو گندگی کو سندل سمجھ کر صاف کرنا، اسی بدبودار بستر میں سونا، 2-2.5 سال کی جو مشقت اور پریشانی جو ماں جھیلتی ہے، وہ بیمار پڑے تو یہ بھی بیمار پڑ جائے، بخار آ جائے تو اس کو بخار آ جائے، کھانے میں پرہیز کر رہی ہے اس لیے کہ میرے بچے کو بخار نہ آ جائے، میرے بچے کو کوئی مہلک بیماری نہ پکڑ لے۔ یہ جو 3 تکلیفیں ہیں اس میں اس کا شوہر شریک نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں یہ بھی واقعہ لکھا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر وہ حج بھی کروائے تو کیا وہ ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ والوں نے لکھا ہے تو 100 حج بھی اگر کرائے گا نا، جب تو دنیا میں آ رہا تھا جس تکلیف پر ماں نے جو آہ بھری ہے اس کا ایک ذرہ اور ادنا برابر بھی حصہ تو نہیں ادا کر سکتا۔ اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے فرمایا۔ معزز خواتین، اللہ نے آپ کو یہ درجہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، اور بیٹی کا ایک مقام ہے، بہن کا ایک مقام ہے، ہاں، ماں کا ایک مقام ہے، بہو کا ایک مقام ہے، ساس کا ایک مقام ہے، اس کے فضائل ہیں۔ آپ کو بہترین کہا گیا ہے۔ آج ہر چیز بہترین بنانے کی فکر کر رہے ہیں، مگر بہترین بیٹی کیسے بنے گی، بہترین ماں کیسے بنے گی، بہترین بہن کیسے بنے گی، بہترین بیوی کیسے بنے گی، اس کے تعلق سے فکر ہمارے معاشرے میں، ہماری بستی میں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے مفتی صاحب کو اور ان کے اہلیہ کو کہ ہماری اس بھاگے واڑی بستی میں ہماری بیٹی بہترین مثالی بیٹی بنے، ہماری ماں مثالی ماں بنے، ہماری بہن ایک مثالی اور بہترین بہن بنے، ہماری بستی کی ہر بیوی وہ بہترین مثالی بیوی بنے، بہترین مال بنے، اللہ اور رسول کی نگاہوں کے اندر اس کی عزت ہو، ادب ہو، احترام ہو۔ یہ فکر آج ماشاءاللہ آپ کی اس بستی کے اندر کی جا رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ والے کہہ رہے ہیں آج فکر صرف اچھے کپڑوں کی ہو رہی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنے ماں بہنوں کو گھروں میں وہ صرف اچھے کپڑوں کی فکر ہو رہی ہے، مگر اچھے کپڑوں کے ساتھ اگر آپ کو عمرے سے آنے کے بعد، حج سے واپس آنے کے بعد اگر کفن میں آپ کو کپڑا دے دے، کفن کا ایک کپڑا لے لو ہدیہ، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ حالانکہ سب سے آخری میں پہنے جانے والا لباس تو کفن ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے ایک عجیب نقطے کی بات یاد آ گئی اور آپ کو سناتا ہوں۔ مرد حضرات کے لیے کفن میں جو کپڑا دیا جاتا ہے وہ 3 ہیں۔ کتنے؟ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ماں بہنیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہوں گی، کبھی موقع مل جائے تو ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے جنازے کا نورانی طریقہ، یہ اردو کی کتاب، اردو میں کتاب ہے جنازے کے تعلق سے، اس میں ہم نے ساری باتیں ہم نے نقل کی ہے۔ کبھی موقع مل جائے مفتی صاحب سے کہہ کر آپ منگوا کر پڑھ سکتی ہیں، تو اس میں آپ عورتوں کا کیا کفن ہوگا، بچوں کا تدفین کیسے ہوں گی، اعلانات کیسے ہوں گے، غسل کیسے دلانا ہوگا، اور قبر کیسے ہوگی، کیا کرنا چاہیے، بالکل ابتدا سے لے کر انتہا تک کی ساری باتیں اس میں اپنے اکابرین کی کتابوں سے کچھ نکال کر ہم نے ایک نوٹس، ایک گائیڈ ہم نے جمع کی ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ تو کفن مردوں کے لیے 3 کپڑے، عورتوں کے لیے 5 کپڑے۔ اس 5 کپڑے میں ایک کپڑا دوپٹہ بھی ہے۔ قربان جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی شریعت پر، جس نبی نے
عورت کو حیادار بنایا زندہ جب تھی، بیٹی تھی تو مقام بڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی رحمت ہوتی ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے عرش عظیم سے آسمان سے جبریل آتے ہیں، ایک فرشتہ مستقل اس کے لیے طے ہے، اس گھر میں آ کر سلام اللہ کا پیش کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، ایک نازک بدن سے ایک نازک لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ کا تمہیں سلام ہے، گھر والوں کو سلام ہے، دیکھو اس کا اچھا نام رکھو، اس کی تربیت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی رحمت ہوتی ہے، جو باپ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے، اس کا اچھا نام رکھتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، جوان ہونے کے بعد اسے دیندار لڑکے سے نکاح کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ باپ اور میں جنت میں ایسے قریب ہوں گے، مثال صرف بتایا نہیں بلکہ آقا نے اشارہ کیا، اپنے دونوں انگلیوں کو ملایا کہ جو دونوں انگلیاں جیسے ملے ہوئے رہتے ہیں ایسے ملے ہوئے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے تعریف بیان فرمائی۔ تو معزز خواتین، جس نبی نے جب زندہ تھے تو بیٹی کا یہ مقام دیا، بیوی کا یہ مقام دیا، ماں کا یہ مقام دیا، قربان جاؤ اس نبی پر۔ جب دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، ہم انتقال کر گئے، ہمارے بدن سے روح نکل گئی، ہم